جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مان لیں، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ماضی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کی جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے ہی آتی ہیں۔ بس اب وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگن دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت کو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب تو جان لو وقت آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور اگر چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے محبت ہے۔ اس نے ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت کیا ہے، جس میں پہلے ہمیں وقتی طور پر تو کبھی رنج ہوتا ہے، مگر آخر میں یہی فیصلہ ہمیں ہمارے حق میں ہوتا نظر آتا ہے۔ قرآن میں ہے کہیں کہ اپنے بندے پر اس بات کو پڑھ کے دلی سکون ملتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے بدلے میں اسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے رب کے سب سے بہت محبت ہے، اسے ہی تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ بے شک رب اپنے بندوں پہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کرنے دیتا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہارے ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر والے ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہے قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کرو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔
जिंदगी का कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। हर राह पर मुश्किलात भी आती हैं और ठोकरें भी लगती हैं, मगर जब तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में राजी रहना सीख लेते हो तो दुख रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाते हैं। और जब तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतखाब करदा रास्तों पर चलते हो तो फिर सब्र का सलीका भी खुद ब खुद आ ही जाता है, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये उस जिद पर अड़ जाने से, ये आगे ना बढ़ने की कसम खा लेने से तो मंजिल नहीं मिलती। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुसाफतें आसान नहीं होती, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन रख कर इंसान उन रुकावटों को भी अबूर कर लेता है जिनको पार करना दुनिया की निगाह में नामुमकिन होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फिर कुर्बानियों के बाद ही मिलता है। जब तुम दुनिया की हर तलब से ला तलब हो जाते हो तब उसको पाते हो। और हाँ, जब तुम हासिल पर शुक्र करना सीख लोगे ना, तब तुम जान जाओगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम्हें अता करता है उसमें कितना सुकून रख देता है, और जो तुमसे दूर कर देता है उसमें कितनी बड़ी हिफाजत और हिकमत छुपी होती है। फिर चाहे तुम राजी हो या ना हो, वो तुमसे हमेशा मोहब्बत करता है। फिर चाहे तुम उससे मोहब्बत करो या ना करो, वो बड़ा मेहरबान है। अगर तुम उसके लिए अपनी एक पसंदीदा चीज को कुर्बान करते हो तो वो तुम्हें इसका दुगना बढ़ाकर इनाम देता है। बेशक तुम्हारा रब बड़ा रहमान और गनी है। कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी से जुड़ी हर खुशी फना हो गई है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक वो बड़ी हिकमत वाला है। कभी तो मुश्किल वक्त में खामोशी इख्तियार करके सब्र से काम लो। देख लेना, जब सब्र का फल मिलेगा तो वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा इंशाल्लाह। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तब बोलने की गलती मत करना, ये तो सब्र के लम्हात होते हैं। ऐसे लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और जब अल्लाह साथ होता है तो वो तो इंसान को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। ये मौका गंवाने का नहीं, सब कुछ पाने का होता है। क्या हो अगर अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक मुकम्मल करोगे। तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं, बहुत करीब है अल्लाह कि जब सहने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाए तो जान लेना इनाम मिलने का वक्त आ पहुंचा है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को खबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक जी की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। जब दुआ और कोशिश से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करने वाला है।